خواتین کے جو مسائل ہیں، میں اپنے ٹاپک پر آتی ہوں کہ کوئی عورت حیض میں ہے. سب سے حیض کے متعلق تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حیض والی عورت کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، چھوٹ دی ہے. چاہے وہ اپنے روزے رکھے یا اس دن کا کفارہ دے، اور حیض والی عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں قضا کرے اور اس دن کے لیے وہ اپنا کفارہ ادا کرے. اس طرح سے بہت سارے عورتیں، خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد سحری کھانے کا کیا حکم ہے. خواتین کے سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے، یعنی اذان شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد سحری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آخری وقت میں جب خواتین اٹھ جاتی ہیں تو اس وقت اگر اذان ہو گئی تو اس وقت ہم سحری نہیں کر سکتے. اس طرح سے روزے کی حالت میں ہونٹ ترک کرنے کا حکم. روزے کی حالت میں اگر ہمیں ہونٹ اگر ترک کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے. اسی طرح سے بہت ساری خواتین کیا کرتی ہے، جان بوجھ کر یعنی وضو کرتے وقت یا پھر روزے کے بعد سحری کرنے کے بعد خے کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو دیکھیے، اگر خے خود سے آ جائے تو وہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم انگلی ڈال کر اگر کچھ خے کرنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ مکروہ ہے، ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے. اس طرح سے روزے کی حالت میں دانت نکلوانے کا حکم. روزے کی حالت میں اگر کوئی دانت نکلوانا چاہتی ہے خواتین تو اس وقت دانت نکلوا سکتی ہیں، جائز ہے. اسی طرح سے روزدار کے غسل اور کلی کرنے کا حکم. تو دیکھیے، غسل کے متعلق یعنی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ایسے مسائل میں ہے نا، ان کو زیادہ تر علم نہیں ہوتا. تو دیکھیے، جو عورت حائضہ ہے ان کے لیے تو میں آپ لوگوں کو بتائی کہ حیض والی خواتین ان کو روزہ چھوڑنا ہے اور دوسرے دنوں میں ان کو روزہ مکمل کرنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں اگر ہم بستری کے دوران جنوبی ہو جائے تو اس وقت وہ عورت کو چاہیے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر لے. سحری کرنے کے بعد وہ عورت اذان سے پہلے غسل کر لے. بہت ساری خواتینوں کے اندر یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں مباشرت ہی نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا بالکل غلط ہے. مباشرت کر سکتے ہیں، جائز ہے. اللہ رب العالمین نے دن میں ہمارے لیے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. اگر کوئی انسان بیوی کے قریب بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کفارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح سے رات میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جائز قرار دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیوی کے قریب جا سکتا ہے، یعنی رات کے وقت میں جائز ہے. لیکن اذان سے پہلے شرط یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں تیل اور خوشبو کا استعمال کرنے کا حکم. روزے کی حالت میں ہم تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، اور خوشبو کا استعمال جب ہم کر سکتے ہیں جب کہ ہم گھر میں ہیں. اگر ہم باہر جائیں کہیں مسجد کو، کہیں بازاروں میں، اس وقت وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے کا حکم. اگر کوئی عورت بھول کر اگر فرسٹ روزے کو یا پھر کوئی درمیان والے روزے میں اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کو اللہ رب العالمین اس عورت کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اس عورت کو اللہ رب العالمین کھلاتا اور پلاتا ہے. تو دیکھیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے، کبھی کھاتے وقت اگر درمیان میں یاد آ گیا کہ کچھ کھا لیے تو اس وقت کیا ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. اس طرح سے روزے کی حالت میں سالن چکھنے کا حکم. روزے کی حالت میں کئی ساری خواتینوں کو یہ مشکل آتی ہے کہ سالن ہمیں چکھنا ہے یا نہیں چکھنا ہے. ایسا بہت ساری خواتینوں کے اندر ڈاؤٹ ہوگا. تو دیکھیے، اگر سالن چکھنے کا حکم اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے. اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، انتہائی سختی یعنی انتہائی کیا ہے، مشکل ہے، ابھی کیا ہے، چکھنا ضروری ہے، ایسی حالت اگر پیش آئی تو اس وقت آپ سالن چکھ سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ حلق تک وہ نہ جائے، سامنے کے زبان کی پارٹ سے ہی اس کو ہم کلی کرنا ہے. اس طرح سے روزہ اور قضا کی طاقت نہ رکھنے والے کا حکم. روزہ اور اس کی قضا دونوں کی طاقت اگر نہ رکھنے والے کا حکم یہ ہے کہ فدیہ کی ادائیگی ضروری ہے. جو انسان روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ ضعیف عورتیں ہیں،
ضعیف خواتین ہیں جو روزہ کے رکھنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھ سکتے، تو ایسی عورتوں کو جائز ہے کہ وہ فدیہ دے سکتی ہیں۔ اس طرح سے روزے کے دوران رمضان کے روزوں کی خاطر مانع حیض کی دوا کا استعمال کرنا۔ بہت ساری خواتین آج اسی مسئلے سے پریشان ہیں کہ بعض عورتوں کو استحاضہ کو بھی کیا سمجھتی ہیں، حیض سمجھتی ہیں۔ تو دیکھیے استحاضہ والی عورت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم استحاضہ کے متعلق فرمایا کہ استحاضہ کا خون پاک ہے، یعنی استحاضہ کی حالت میں کوئی بھی خواتین ایک پاک عورت کی مانند ہے، اس کے لیے تمام چیزیں جائز ہیں جو ایک نارمل پاک عورت کے لیے جائز ہے، اس کے لیے بھی تمام وہ چیزیں جائز ہیں۔ لیکن ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ شوہر کے ساتھ میں مباشرت کر سکتی ہے، وہ استحاضہ والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے، استحاضہ والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، تمام کام وہ کر سکتی ہے۔ اس طرح سے رمضان کے روزوں کے دوران جو خواتین، یعنی رمضان کے روزے پورے مکمل ہونا، بلکہ جو عورتیں، جو خواتین یعنی حیض کو روکنے کی جو ٹیبلٹس لیتی ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ نہ لیں، کیونکہ حیض اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی آتا ہے، اور جب وہ پلس لیتی ہیں، یعنی وہ مانع حیض کے دوائیں جب لیتی ہیں، تو اس وقت ان کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں بوسہ لینا، روزے کی حالت میں اگر کبھی ہم کسی شوہر کو یا پھر شوہر بیوی کو اگر بوسہ لے، لیکن یہ شرط ہے کہ شہوت سے وہ، یعنی شہوت بھری فیلنگ سے وہ اور بوسہ نہ لے، تو دیکھیے اس وقت ہے نا ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، خالی نارملی بوسہ انسان کے لیے جائز ہے۔ اس طرح سے کوئی عورت دمہ کے مریض ہے تو روزے کی حالت میں جو اسپرے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، دمہ کے مریض کی جو عورتیں ہیں تو اس حالت میں اسپرے کا جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں جو اسپرے ہوتا ہے، آستما کی عورتیں روزہ رہتی ہیں لیکن اس روزے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسپرے کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں خون نکلوانا اور اس کا عطیہ کرنا، یعنی جو عورتیں اگر کبھی خون دینا ہے، بلڈ دینا ہے، کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، کبھی رمضان میں کوئی بیمار ہو گئے تو اس وقت بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسم میں کمزوری محسوس نہ ہونے دیں، یہ اصل شرط ہے۔ اور اس طرح سے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈلوانا، جو عورتیں آنکھوں کی دوا یا پھر کان کی دوا اس طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہیں، تو شرط یہ ہے کہ وہ دوا ان کے حلق میں نہ گزرے۔ جو عورتیں اس طرح کی بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ خیال رکھے کہ اپنے حلق تک وہ دوائیاں وہ جانے نہ دیں۔ اس طرح سے اچانک سے کسی عارضی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری محسوس کرنے والے مریض، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو درمیان میں یعنی پورا روزہ گزر جاتا ہے اور روزہ گزرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی، کسی کو چکر آ جاتا، تو اس وقت جائز ہے، اگر زیادہ دشواری ہو رہی ہے آپ کو تو اس وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ ایسا کہ ابھی کوئی بے ہوش ہو جانے والے ہیں تو اس وقت اگر ایسا اندیشہ ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری خواتین جب حیض کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی اب آدھا روزہ مکمل ہو گیا اور اس وقت حیض آ گیا، بہت ساری خواتین کے اندر یہ آج بات مشہور ہے، بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ابھی 10 بجے 11 بجے کے بعد اگر حیض آیا تو میں کھانا نہیں کھا کے پورے شام تک کا روزہ مکمل کروں گی، خواتین یہ خیال رکھتی ہیں۔ لیکن اگر افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر آپ کو حیض آتا ہے تو آپ کا پورا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا، آپ کو اس پورے مکمل روزے کی قضا واجب ہے آپ کے اوپر، پورا روزہ مکمل، روزہ ایک لمحہ پہلے بھی اگر آیا، افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عام دنوں میں اس روزے کی قضا کو مکمل کریں، اور یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ 10 بجے 11 بجے کے بعد اگر حیض آتا ہے تو اس وقت میں روزہ وہ مکمل کروں گی۔ آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس ذرا نہ، یعنی حیض آنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی کہ آپ پورا مکمل روزہ رکھیں، تو آپ کھا سکتی ہیں۔ اس طرح سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ
اگر گراں گزریں، یعنی بہت ساری خواتین الحمدللہ ماشاءاللہ جو لوگ استطاعت رکھتی ہیں، قوت رکھتی ہیں کہ حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران اگر وہ قوت رکھتی ہیں کہ وہ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد درمیان میں اگر وہ کمزوری محسوس کریں تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کر سکتی ہیں، یعنی توڑ کر وہ عام دنوں میں اس روزے کو مکمل کر سکتی ہیں۔ اس طرح سے مسافر کے سفر کے دوران روزہ ترک کرنے کا حکم، یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح سے میں نے پہلی والی جو آیت بتائی ہے اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا روزہ عام دنوں میں، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ قضا کر کے عام دنوں میں اس روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے دوران کوئی سرما لگائے تو یہ بھی الحمدللہ جائز ہے۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں اگر جس طرح سے آج گرمیوں کی شدت بہت زیادہ بڑھ جا رہی ہے تو اس وقت کوئی عورت اگر، کوئی انسان اگر گیلا کپڑا اپنے جسم پر ڈال لے، گیلا کپڑا اپنے جسم پر ڈالے تاکہ ہمیں گرماہٹ محسوس نہ ہو، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانے کا حکم۔ بہت ساری خواتین روزے کے دوران جب ناک میں پانی چڑھاتی ہیں تو اس وقت یہ احتیاط کریں کہ وہ پانی ناک میں چڑھاتے وقت گلے سے نہ اترے، حلق کے اندر نہ جائے، کیونکہ اس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کا حکم، تو روزے کی حالت میں تھوک بھی ہر عورت نگل سکتی ہے۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں شوگر کا انجیکشن لگوانا، آج الحمدللہ آج افسوس ہے خواتین پر کہ الحمدللہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بہت ساری عورتیں جو بیماری میں ملوث ہے وہ کیا ہے روزہ نہیں رکھتی۔ تو اس طرح سے شوگر کا جو انجیکشن شوگر کی خواتین لگاتی ہیں، انسولین جو ڈائبٹیز سے پریشان ہیں خواتین جو لگاتی ہیں، انسولین کا انجیکشن لیتی ہے، تو ان کے لیے بھی کیا ہے انسولین کا انجیکشن جائز ہے، کیونکہ اگر وہ انسولین کا انجیکشن نہیں لگوائیں گی تو اس وقت ان کی طبیعت میں ناسازی ہوگی، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ انسولین کا انجیکشن لگوا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہجامہ کروا لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، مگر یہ احتیاط رکھے کہ جب ہجامہ کروانے کے بعد جب تھوڑی سی لیٹ چکر آتی، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر مجھے چکر آئے گی تو آپ اس کو دوسرے دنوں میں کروا لیں، روزے کی حالت میں آپ نہ کروائیں۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں درد کا انجیکشن لگوانا، بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں آج، یعنی کہیں پر بھی جسم میں درد ہے تو اس وقت درد کا انجیکشن لگواتی ہیں۔ تو دیکھیے اگر شدت ایسی حالت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو اس وقت آپ اس کو یعنی درد کا انجیکشن لگوا سکتی ہیں۔ اس طرح سے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگوانا، بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں یعنی روزے کی حالت میں طاقت یعنی چکر آتی ہے، ایسا کسی کی سوچ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں طاقت کا انجیکشن لگواتے۔ تو دیکھیے ایسی بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طاقت کے لیے روزہ یعنی روزے کے درمیان کمزوری ہوتی بول کے ایسا کسی کو ڈر ہے تو اس وقت ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انجیکشن لگوائیں۔